بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا اپنی دادی اماں کے گھر پہلا دن تھا۔ میری دادی ماں جو کہ گاؤں میں رہتی تھی، آج مجھے بھی ہمیشہ کے لیے اسی حویلی میں بھیج دیا گیا تھا۔ اماں کو گزرے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ میری سوتیلی خالہ نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں کافی دیر تک اپنے گھر کا دروازہ پیٹتی رہی۔ میری سوتیلی خالہ اور خالو نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میرے منہ پر دروازہ بند کرتے ہوئے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ تمہاری ماں کے مر جانے کے بعد اب تمہارا اس گھر پر کوئی حق نہیں۔ میں روتی رہی، چیختی چلاتی رہی کہ یہ گھر میری اماں کا ہے اور میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، مگر خالہ اور خالو نے ایک کاغذ کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے مجھے گھر سے نکال دیا اور میری ایک نہ سنتے ہوئے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں ان کی منتیں کرتی رہی مگر کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکی۔ بہت کوشش کرنے پر بھی جب دروازہ کھولا نہ پایا تو میں زاروں قطار رونے لگی۔ اب مجھے ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس گھر سے میرا دانہ پانی اٹھ چکا ہے۔ میرے ہی گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے میرے اوپر بند کر دیے گئے تھے۔ میں آنسو بہاتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم چلتی گھر سے دور بازار کی جانب جانے لگی۔ میرے جسم پر چند میلے کچیلے کپڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر کوئی مجھے کھا جانے والی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے وجود کو پھٹی پرانی شال میں لپیٹے شہر کی بھیڑ میں بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک سے میرے قریب ایک موٹر سائیکل آ کر رکی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ موٹر سائیکل پر سوار کوئی اور نہیں بلکہ میری سوتیلی خالہ کا اکلوتا بیٹا کاشف تھا، جس نے مجھے اتنی بھیڑ میں بھی پہچان لیا تھا۔ اس اجنبی جگہ میں نے کسی اپنے کو دیکھا تو میری سانس میں سانس آئی۔ کاشف ہمیشہ میرا خیال رکھتا تھا۔ ہم دونوں بچپن کے ساتھی تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ خاصی اچھی دوستی رکھتے تھے۔ وہ مجھے اس حالت میں یہاں دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کی طرح میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ خالہ اور خالو تو اماں کے ہوتے ہوئے بھی کئی دفعہ زیادتی کر جایا کرتے تھے، مگر اس گھر میں کاشف واحد مخلص انسان تھا جو ہمیشہ میری اور اماں کی ڈھال بنا رہتا تھا۔ آج جب وہ گھر پر موجود نہیں تھا تو خالہ اور خالو کے لیے مجھے گھر سے نکالنے کا اس سے زیادہ اچھا موقع اور کوئی نہیں تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر جیسے ہی میں نے اپنے ارد گرد غور کیا تو معلوم ہوا کہ شام ہونے کو ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی اور سوال کرتا، میں نے روتے ہوئے اسے اپنی ساری داستان سنا دی۔ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ سب سنتے ہوئے بہت حیران ہوا اور مجھ سے کہنے لگا، میں یہ تو جانتا تھا کہ اماں اور ابا تمہیں پسند نہیں کرتے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اتنی نفرت کرتے ہوں گے کہ تمہیں گھر سے ہی نکال دیں گے، تمہارے سر سے چھت ہی چھین لیں گے۔ کاشف مجھ سے کہنے لگا کہ چلو گھر، میں جا کر اماں اور ابا سے بات کرتا ہوں۔ میں مزید کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر کاشف مجھے گھر لے جاتا تو کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ کوئی مجھے کچھ بول بھی پاتا، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ کاشف کی ہمدردی، اس کا ساتھ پا کر میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ خالہ اور خالو مجھے بدنام کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے۔ اس طرح وہ مجھ پر الزام لگا لگا کر مجھے ذہنی اذیت میں رکھتے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے کاشف سے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرے ہاتھ میں جو دادی کے گھر کے ایڈریس کی پرچی خالہ نے تھما دی تھی، میں نے وہ اسے دکھاتے ہوئے کہا، مجھے گھر واپس نہیں جانا، تم بس ایک نیکی کر دو، مجھے اس گاؤں تک پہنچا دو، کسی نہ کسی طرح مجھے میری دادی کے ہاں پہنچا دو۔ میں اب اپنی باقی کی زندگی اپنی دادی کی خدمت میں گزارنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کاشف میری بات سنتے ہوئے بے حد پریشان ہوا۔ اس کے لاکھ منانے پر بھی جب میں گھر واپس جانے کے لیے رضامند نہ ہوئی تو اس نے مجھے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں تمہاری دادی ماں کے ہاں بحفاظت پہنچا دیتا ہوں۔ اس طرح میں دادی ماں کے گھر پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں نے دادی اماں کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت دروازے کی طرف آتی دکھائی دی۔ دروازہ کیونکہ کچھ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس بوڑھی عورت کو اپنی طرف آتے دیکھا تو میں سمجھ گئی تھی، ہو نہ ہو یہی میری دادی اماں ہوں گی۔ جیسے ہی اس بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا تو حیران ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی، کون ہو تم اور کیا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ میں اپنی دادی اماں کو کوئی جواب دیتی، کاشف فوراً سے دادی اماں کو بتانے لگا، میں اسے شہر سے لے کر آیا ہوں۔ یہ آپ کے بیٹے کی آخری نشانی آپ کی پوتی ہے۔ خالہ کے انتقال ہونے کے بعد اور خالہ کی وصیت کے مطابق اب سویرا آپ کے ساتھ یہیں رہے گی۔ دادی اماں جو کہ میرے اماں اور ابا سے سخت ناراض تھی، مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔
شاید میری شکل نے ان کے بھی پرانے زخم تازہ کر دیے تھے۔ ابا اور اماں کا نام پوچھتے ہوئے دادی اماں نے مجھے گھر کے اندر بلا لیا تھا۔ کاشف مجھے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ جاتے وقت کاشف کی نظروں میں ایک عجیب سی بے چینی اور حسرت دیکھنے کو ملی۔ شاید آج اس نے اپنا ایک مخلص دوست کھو دیا تھا اور وہی درد اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ اس درد کو میں بھی اتنا ہی محسوس کر رہی تھی جتنا کہ کاشف اس تکلیف سے گزر رہا تھا۔ دادی اماں کا گھر ایک حویلی کی طرح بنا ہوا تھا اور یہ حویلی بہت پرانی لگ رہی تھی، لیکن اچھی بات تو یہ تھی کہ اس حویلی میں ایسا سکون تھا جو کہ مجھے اماں کے گزر جانے کے بعد شاید اپنے گھر میں نہ ملتا۔ حویلی کے اوپر والے پورشن میں دادی اماں نے ایک کمرہ بنا رکھا تھا۔ مجھے دادی اماں نے اسی کمرے میں رہنے کی جگہ دی۔ میرا اب دادی اماں کے گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس وقت میں بھی بہت تکلیف میں تھی۔ کاشف جو کچھ دادی اماں کو بتا کر گیا تھا، میں اس سے زیادہ دادی اماں کو اور کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کچھ وقت اکیلے میں گزارنا چاہتی تھی۔ میں دادی اماں سے اجازت لیتے ہوئے گھر کے اوپر والے کمرے میں چلی گئی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا، اور جب میں حویلی کے اوپر والے کمرے میں پہنچی تو اچانک سے مجھے اپنے ارد گرد خوف سا محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کندھے بھاری ہو رہے ہوں اور میرا دل بہت زیادہ بے چین ہونے لگا۔ میں نے اپنے ارد گرد غور کیا تو مجھے ایسا کچھ دکھائی ہی نہیں دیا۔ میں پریشان حال ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آج دادی اماں کے ہاں میرا پہلا دن تھا اور دادی اماں کی ناراضگی کی وجہ سے میں نے دادی اماں سے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کئی گھنٹے میں اس کمرے کی چارپائی پر اکیلی بیٹھی یہی سوچتی رہی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اماں اور ابا نے پسند کی شادی کر کے مجھ سے میرے کئی قریبی رشتوں کو دور رکھا اور خود بھی آج مجھے اس دنیا کی بھیڑ میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک خالہ کا رشتہ میرے نصیبوں میں تھا، آج وہ بھی مجھ سے چھن گیا تھا۔ خالہ اور خالو کا بدلا ہوا رنگ و روپ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں خالہ کا رویہ یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تبھی مجھے اس کمرے میں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے رونے کے ساتھ کوئی اور بھی میری تکلیف میں برابر کا رو رہا ہو۔ مجھے اپنی تکلیف کے ساتھ اس کمرے میں اور بھی کسی کی تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ تبھی خوف کے مارے مجھ سے ایک قدم بھی چلا نہیں جا رہا تھا اور میں خوف زدہ ہوتے ہوئے اسی چارپائی پر سمٹ کر لیٹ گئی اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں گہری نیند سو چکی تھی جب میرے کانوں میں کسی نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تمہیں میرے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھے گا، آج سے تم میری دنیا میں ہو۔ میں یہ بات سنتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اپنے ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میرے کانوں میں یہ آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی تو یہ آواز آنا بند ہو جاتی، اور جیسے ہی اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹاتی تو دوبارہ سے یہی الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگتے۔ مجھے یہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن اب میں کیا کرتی؟ دادی اماں کے فیصلے کے خلاف جاتی تو دادی اماں بھی مجھے میری سوتیلی خالہ کی طرح نکال باہر پھینکتی۔ تو پھر میرا کیا ہوتا؟ میرا تو یہ حویلی واحد ٹھکانہ تھا جہاں مجھے اب اپنی باقی کی زندگی گزارنی تھی، جہاں سے مجھے کوئی یوں ہی نکال نہ پاتا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اسی کمرے میں چپ چاپ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب مجھے دادی کے ہاں آئے 1 مہینے کا عرصہ ہونے کو تھا۔ میں نے پہلے دن سے لے کر آج تک اس کمرے میں پھیلے خوف کے ساتھ اکیلے سامنا کیا تھا۔ ہر روز گہری پرچھائی میرے سامنے منڈلاتی رہتی اور بلند آواز میں مجھے اس بات کا احساس دلاتی کہ میری زندگی کسی اور کے اختیار میں ہے، میری زندگی پر کسی اور کا حق ہے۔ میں ان الفاظ سے پریشان تو بہت تھی، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ جب دل گھبراتا اور خوف آتا تو میں وضو کر کے جائے نماز بچھا لیتی اور اللہ کا ذکر کرنے لگتی۔ جب تک میں جائے نماز پر بیٹھی رہتی اور اللہ کا ذکر کرتی رہتی تو میرے دل میں بسے وسوسے مجھ سے کئی میل دور بھاگ جاتے، لیکن جیسے ہی میں نماز یا اپنی عبادت مکمل کر کے فارغ ہوتی تو پھر سے مجھے یہی آوازیں آ گھیرتی اور دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگتے۔ میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ دادی اماں تھیں کہ اماں اور ابا کی غلطی کی سزا مجھے دے رہی تھی۔ انہوں نے بھلے ہی مجھے اپنی حویلی میں رہنے کے لیے یہ کمرہ دے رکھا تھا، لیکن کبھی مجھ سے میری تکلیف کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی مجھے اپنی پوتی تسلیم کیا تھا۔ میں دن رات اپنے اماں ابا کو یاد کر کر کے روتی رہتی۔ سوتیلی خالہ کا کیا ظلم مجھے کچھ بھولنے ہی نہیں دیتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میں اسی حویلی میں اسی کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ پھر ایک دن اچانک میں نے کسی کی موجودگی کو اپنے کمرے میں محسوس کیا۔ وہ سفید پوش لباس میں تھا جو میرے روبرو کھڑا تھا۔ میرا ہاتھ تھامے وہ مجھ سے کہنے لگا، دیکھو سویرا، تم اب میری ہو،
تمہیں میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، تم اب میری دنیا میں ہو۔ جیسے ہی میں نے ہمیشہ سے سنے جانے والے یہ الفاظ اپنے سامنے کھڑے ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کے منہ سے سنے تو میرے جسم میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑنے لگی۔ میرا نام سویرا ہے اور میرا تعلق شہر گجرات سے ہے۔ میرے ابا ایک اسکول کے باہر نان ٹکی بیچنے کا کام کیا کرتے تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ اماں ابا کی پسند کی شادی تھی۔ ابا اماں کو پسند کرتے تھے، جبکہ دادی اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ اپنی بہن کے گھر کرنے کی خواہش مند تھی۔ ابا کی چاہت کا خیال نہ کرتے ہوئے دادی ماں نے ابا کا رشتہ اپنی بھانجی کے ساتھ طے کر دیا۔ ابا سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، تبھی اپنی محبت کو پانے کی خاطر ابا اور اماں نے گھر سے بھاگ کر نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کرنے کے بعد ابا اماں کو لے کر دادی کے پاس گاؤں واپس گئے، لیکن دادی نے اماں کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ابا دادی کی اکلوتی اولاد تھے اور ابا کی اس حرکت نے دادی کے دل کو بہت ٹھیس پہنچائی تھی۔ اماں اور ابا کی اس شادی کو قبول نہ کرتے ہوئے دادی نے ابا کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت ہی نہ دی۔ ابا جو کہ اماں کا ہاتھ تھام چکے تھے، اب کسی کے بھی کہنے پر وہ اماں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے ابا نے اماں کا ہاتھ تھاما اور شہر گجرات میں آ کر رہنے لگے۔ ابا کے پاس کچھ رقم تھی جس سے ابا نے ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر خریدا اور ساتھ محلے میں ہی اسکول کے باہر نان ٹکی کی ریڑھی لگانے لگے۔ ابا بہت محنتی تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابا نے اپنے چھوٹے سے کاروبار میں اضافہ کر لیا۔ اماں گجرات شہر کی ہی رہنے والی تھی۔ اماں شادی سے پہلے اپنی ایک سوتیلی بہن کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ شادی کے بعد بھی اماں نے اپنی سوتیلی بہن اور اس کے شوہر کو اپنے ہی گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ویسے تو گھر میں ایک ہی کمرہ تھا، لیکن جب اماں کی سوتیلی بہن یہاں آ کر رہنے لگی تو انہوں نے عارضی طور پر گھر میں ایک اور کمرہ بنا لیا، جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ گزر بسر کرنے لگی۔ اماں کی سوتیلی بہن کو اللہ نے بیٹے سے نوازا تھا، جبکہ اماں کی گود ابھی تک خالی تھی۔ اماں کو ہر وقت یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو کہیں ابا اماں کو طلاق دے کر اپنی ماں کے پاس واپس نہ چلے جائیں۔ ابا ہمیشہ اماں کو تسلی دیتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ہمیں بھی اولاد سے نواز دے گا۔ اماں کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ابا ہر ممکن کوشش کرتے، لیکن اماں ہمیشہ اپنی بہن کی اولاد کی طرف دیکھ کر اپنی خالی گود پر پریشان ہونے لگتی اور ابا سے اپنے اور ابا کے علاج کے لیے کہتی رہتی تھی۔ ابا نے اماں کا سارا چیک اپ کروا لیا، جس کے بعد معلوم ہوا کہ اماں کی اور ابا کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف سے ہی دیر ہے۔ اماں دن رات اللہ سے اولاد کے لیے دعائیں مانگتی۔ پھر آخر کار ایک دن اللہ تعالیٰ نے اماں کی سن لی۔ اماں اور ابا کو مجھ سے نوازا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ ابا مجھ پر جان نچھاور کرتے اور اماں مجھے اپنے آنچل میں چھپائے چھپائے رکھتی۔ میری سوتیلی خالہ کا بیٹا کاشف مجھ سے 1 سال بڑا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ پلنے بڑھنے لگے۔ مجھے بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ ابا جس اسکول کے باہر نان ٹکی کا کام کرتے تھے، اسی اسکول میں ابا نے میرا اور کاشف کا ایڈمیشن کروا دیا۔ میں اور کاشف اکٹھے اسکول جاتے اور ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنے لگے۔ کاشف اور مجھ میں اچھی خاصی دوستی قائم ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے ویسے ویسے یہ دوستی اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی۔ میری عمر ابھی 10 سال تھی جب میرے ابا کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وفات سے پہلے ابا نے دادی ماں کو پیغام بھیجا۔ دادی اپنی اکلوتی اولاد کی ایک آواز پر دوڑی چلی آئیں۔ بظاہر تو دادی ماں نے ابا اور اماں کو معاف کر دیا تھا، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کے دکھ سے دادی ماں بہت تکلیف میں تھی۔ ابا کی تدفین کے فوراً بعد ہی دادی اپنے گاؤں واپس چلی گئی۔ ابا کے جانے کے بعد اماں اور مجھے کئی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اماں اور ابا کے درمیان گہری محبت تھی۔ ابا کے چلے جانے کے بعد اماں نے بھی ہمت ہار دی تھی۔ ابا کے یوں اچانک چلے جانے کے صدمے نے اماں کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑا تھا۔ اماں ہر وقت ابا کو یاد کرتی رہتی اور آنسو بہاتی رہتی۔ محلے والے اماں کو سمجھاتے تھے کہ تمہاری بیٹی جوان ہو رہی ہے، اسے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، لیکن اماں تو جیسے ابا کی محبت میں باولی ہو گئی تھی۔ اماں کو سوائے ابا کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اماں ابا کے جانے کے بعد بیمار ہو گئیں اور گھر کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ ابا کی دکان جو کہ میرے سوتیلے خالو نے سنبھال لی تھی، وہ دکان پر ابا کی جگہ کام کرتے، لیکن گھر میں 1 روپیہ بھی اماں کو نہ دیتے۔ اماں اور مجھے ہر وقت اپنی سوتیلی خالہ کی باتیں سننی پڑتی۔ روٹی کے 2 نوالوں کے لیے خالہ مجھے مارتی پیٹتی اور سارے گھر کا کام کرواتی۔ میری پڑھائی چھڑوا دی گئی تھی اور مجھے گھر میں ایک نوکرانی بنا کر رکھ دیا گیا تھا۔
اماں جو کہ بالکل ہی بولنا چھوڑ گئی تھی، ابا کی یاد میں اماں نے خود کو فنا کر لیا تھا۔ میرے ساتھ ظلم ہوتا دیکھ کر اماں تڑپ اٹھتی تھی، لیکن ایسی حالت نہ تھی کہ اپنی سوتیلی بہن سے کچھ کہہ پاتی۔ میری سوتیلی خالہ نے نہ صرف ابا کی دکان پر قبضہ جما لیا تھا، بلکہ ابا کا خریدا یہ گھر بھی ہتھیا لیا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں کھل کر سانس نہیں لے سکتی تھی۔ آج صبح جب میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی، رات میں اماں کی ٹانگیں دباتے ہوئے اماں کے پاؤں والی جگہ پر ہی سو گئی تھی۔ صبح اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور میری سوتیلی خالہ نے واویلا کرتے ہوئے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ کام چور کہیں کی، سارا دن سوئی رہو گی تو کام کیا تمہارا باپ کرے گا؟ ایسے کئی الفاظ مجھے سارا دن اپنی سوتیلی خالہ کے منہ سے سننے کو ملتے، پر میں پلٹ کر کبھی بھی انہیں جواب نہ دیتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے انہیں کسی بھی بات کا جواب دیا تو یہ میرے اور اماں کے ساتھ بہت زیادہ سختی سے پیش آئیں گی۔ یہی سوچتے ہوئے میں ہمیشہ خالہ کے ہر سختی اور خاموشی کو برداشت کر لیتی تھی اور اپنا دکھ اپنی ماں کے آگے رو رو کر بیان کرتی۔ ابا تو پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اماں آپ نے بھی اب بستر پکڑ لیا، اب میں کس کے سہارے زندگی بسر کروں؟ آج اگر آپ بیمار نہ ہوتی تو ابا کی دکان اور یہ گھر کبھی بھی خالو کے ہاتھ نہ لگتا۔ آج میں بہت تکلیف میں تھی کیونکہ میری سوتیلی خالہ نے مجھے بہت پیٹا تھا۔ سارے گھر کا کام کروانے کے بعد کئی گھنٹے تک میں اس کی ٹانگیں دباتی رہی۔ آخر میں بھی انسان تھی، تھکاوٹ کا احساس مجھے بھی ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی سوتیلی خالہ سے اپنی تھکاوٹ کا اظہار کیا تو میری سوتیلی خالہ نے جلتے ہوئے چولہے سے لکڑی نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ میری خالہ کی طرف سے مجھے سزا دی گئی تھی۔ جب بھی خالہ کو غصہ آتا، خالہ مجھے ایسی ہی تکلیف دہ سزا دیتی اور میں تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ کاشف میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا نظر آتا۔ مجھ پر ظلم ہوتا دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ میری اور اماں کی ڈھال بن کر اپنی ماں کے آگے بھی کھڑا ہو جاتا، اور یہ بات خالہ سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ خالہ میرے اور کاشف کے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتی اور خالو کو بھڑکاتی رہتی تھی۔ اکثر تو خالو بھی مجھے پیٹ لیا کرتے تھے، لیکن یہ سب تبھی ہوتا تھا جب کاشف گھر پر موجود نہ ہوتا، کیونکہ اگر کاشف گھر پر موجود ہوتا تو خالہ اور خالو مجھے یا اماں کو ہاتھ تک نہ لگاتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ کاشف اپنی نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا۔ خالہ اور خالو ہمارے کمرے میں آئے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات بھی تھے۔ خالہ اماں کے قریب کاغذات لاتے ہوئے کہنے لگی کہ اس پر سائن اور انگوٹھے لگا دو۔ اماں بول تو سکتی نہیں تھی کیونکہ اماں کو فالج کا اٹیک ہونے کی وجہ سے جسم اور زبان بالکل لاغر ہو چکی تھی۔ کاغذات دیکھتے ہوئے اماں نے میری طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ ذرا میں دیکھوں کہ یہ کاغذات کس چیز کے ہیں۔ میں 8 جماعتیں تو پڑھی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی خالہ کے ہاتھ سے پیپر پکڑ کر پڑھنا شروع کیا تو سمجھ آیا کہ یہ کاغذات تو ہمارے اسی گھر کے ہیں جس میں اماں اور میں رہ رہے تھے۔ خالہ بہت ہی مکاری کے ساتھ اس گھر پر بھی قبضہ جمانا چاہتی تھی۔ ویسے تو سارا گھر ہی خالہ کے قبضے میں تھا، لیکن اب وہ قانونی طور پر اس گھر کو ہتھیانا چاہتی تھی۔ میں نے اماں کے سامنے ہی خالہ کو کاغذ پر انگوٹھے اور دستخط کرنے سے منع کر دیا اور خالہ سے کہا کہ یہ خواہش آپ کی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ میں کبھی بھی آپ کو اپنا حق کیوں مارنے نہیں دوں گی۔ یہ گھر میرے ابا نے خریدا تھا اور اس گھر پر صرف اور صرف میرا اور میری ماں کا حق ہے۔ آج پہلی دفعہ میں اپنی سوتیلی خالہ کے آگے بولی تھی۔ کوئی کیسے اس قدر سنگ دل ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس اور تو کچھ بچا نہ تھا۔ آج آ کے یہی 2 کمروں کا ایک گھر تھا جس میں اور اماں سسک سسک کر زندگی گزار رہے تھے۔ خالہ اور خالو سے یہ بات بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ابا کا سارا کاروبار ہتھیا لینے کے بعد اب خالو کی نظر ہمارے اس گھر پر تھی۔ مجھے گھر کے پیپر دیکھ کر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ میں نے صاف ان پیپرز پر سائن کرنے سے منع کر دیا۔ تبھی خالہ اور خالو نے اماں کے سامنے مجھے بہت پیٹا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ کسی بھی صورت ان پیپرز پر سائن نہیں کریں گی۔ اگر آپ نے ان پہ دستخط کر دیے تو خالہ اور خالو 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے، ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکال باہر پھینکیں گے۔ اماں کے سامنے مسلسل مجھ پر ظلم ہوتا رہا۔ اماں اپنے بستر پر اپنی بے بسی کے ساتھ مجھ پر ہوتا ظلم دیکھتی رہی۔ مجھے گرم لکڑی سے جلایا گیا۔ میرے لمبے گھنے بال بہت ہی بے دردی سے کاٹ دیے گئے۔ میری سوتیلی خالہ اور خالو نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ میں چیخو پکار کرتی رہی لیکن مجھے بچانے کے لیے کوئی نہ آیا۔ مجھ یتیم پر ظلم ہوتا دیکھ کر نہ تو آسمان پھٹا تھا اور نہ ہی زمین کھلی تھی۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی اور کاشف کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں بار بار خالہ سے کہہ رہی تھی ایک دفعہ کاشف کو گھر آ لینے دیں،
پھر وہ میرے ساتھ کیے گئے ہر ظلم کا بدلہ آپ سے لے گا۔ میری اس بات پر خالہ کو بے انتہا غصہ آیا اور وہ مجھے پیٹتے ہوئے کہنے لگیں، بدبخت لڑکی، میرے بیٹے پر ڈورے ڈالتی ہو، تمہیں تو یہ سب کرنا وراثت میں ملا ہے۔ تمہارا باپ بھی بھگوڑا تھا، تمہاری ماں کو بھگا کر بیاہ رچایا تھا، اور تم بھی اپنی ماں اور باپ کی ہی اولاد ہو۔ انہی کا گندا خون تمہارے اندر بھی گردش کر رہا ہے۔ تم کیسے پیچھے رہ سکتی ہو؟ میرے بھولے بھالے بیٹے کو پھنسا کر تم بھی اپنی ماں کی بات کو دہرانا چاہتی ہو، اور یہ میں کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ سارا دن مجھے اور اماں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اماں سے میری یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے ہوش میں آتی، خالہ مجھے پھر مار پیٹ کر بے ہوش کر دیتی۔ اماں کی برداشت ختم ہو گئی اور میری تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے اماں بھی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں چیخ چیخ کر اپنے پروردگار سے انصاف کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ان لوگوں نے میری ماں کو میری آنکھوں کے سامنے دم توڑنے پر مجبور کر دیا۔ میری ماں روتی بلکتی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جانے سے پہلے اماں نے مجھے ایک پرچی دی جس پر میری دادی ماں کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ پرچی میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اماں نے مجھے نصیحت کی کہ میں اپنی دادی کے گھر چلی جاؤں۔ میری سوتیلی خالہ نے وہ پرچی بھی مجھ سے چھین لی اور دکھاوے کے لیے اماں کی تدفین کا عمل جاری رکھا۔ اماں کو گزرے 2 دن ہو چکے تھے۔ میں تو ابھی اپنے باپ کا غم نہیں بھول پائی تھی، اور قدرت نے مجھے میری ماں کا غم بھی دکھا دیا۔ میں سارا دن بند کمرے میں پڑی اپنی ماں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ اب نہ تو میری سوتیلی خالہ مجھے دلاسا دینے کے لیے کمرے میں آتی اور نہ ہی مجھ پر کوئی ظلم ڈھانے کے لیے میرا سامنا کرتی۔ میں جانتی تھی کہ ان کی خاموشی زیادہ دن تک نہیں رہے گی۔ اماں کے جانے کے ٹھیک 2 دن بعد خالہ اچانک سے میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے الجھنے لگی۔ اٹھ کر گھر کا کام کرو، کتنے دن اور اپنی ماں کا سوگ مناؤ گی؟ میں خالہ کی بات سن کر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ تبھی میں نے خالہ سے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ابھی گھر کے کام نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر خالہ نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں کاشف کو پکارتی رہی مگر کاشف بھی گھر پر نہیں تھا۔ میری چیخو پکار سن کر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سب خالہ کو روکنے لگے۔ خالہ کو مجھ پر ذرا سا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ خالہ اور خالو نے سب لوگوں کو یہ کہتے ہوئے گھر سے جانے کو بولا کہ یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے۔ سب لوگ خالو سے ڈرتے تھے کیونکہ خالو بات کم کرتے تھے اور مارتے زیادہ تھے۔ محلے والوں کے جانے کے بعد خالہ اور خالو نے ایک کاغذ کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، نکل جاؤ اس گھر سے، اب تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے خالہ اور خالو کی بہت منتیں کیں کہ مجھے گھر سے بے گھر مت کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ مگر میری ایک نہ سنتے ہوئے خالہ نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور میرے منہ پر ہی میرے گھر کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ میں روتی رہی، اپنی بے بسی کی دہائی دیتی رہی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ کافی دیر تک جب دروازہ نہ کھلا تو میں بازار کی طرف جانے لگی۔ بازار میں بہت بھیڑ تھی۔ میں ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے کہ تبھی میرے کانوں میں ایک آواز پڑی۔ جیسے ہی میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے کاشف کھڑا تھا جو مجھے حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کاشف سے کچھ کہہ پاتی، وہ میری حالت دیکھ کر یہ بات بہت اچھے سے سمجھ گیا کہ میری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے۔ اسے رہ رہ کر اپنے اماں اور ابا پر غصہ آ رہا تھا۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ گھر چلو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں تمہارے گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ میں نے کاشف سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، میں اب کسی صورت اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ خالہ مجھ پر طرح طرح کے الزام لگاتی ہیں۔ خالہ کا کہنا ہے کہ میں اپنی ماں کی طرح تمہارے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ کاشف میری بات سن کر غصے سے تل میں لا اٹھا۔ ہمارے درمیان بہت گہری دوستی تھی، ہم ایک دوسرے کے مخلص ساتھی تھے، مگر اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میرا کاشف کے ساتھ کوئی برا رشتہ تھا۔ میں اپنے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کاشف کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی، خدا کے لیے ایک نیکی کر دو، مجھے میری دادی ماں کے گھر پہنچا دو۔ کاشف نے کاغذ پر لکھے ایڈریس کو پڑھا اور موٹر سائیکل پر مجھے بٹھا کر دادی ماں کے گھر لے گیا۔ میں کچھ گھنٹوں کا سفر طے کر کے ایک گاؤں میں پہنچ گئی۔ ایڈریس کے مطابق کاشف مجھے ایک حویلی میں لے گیا تھا۔ حویلی کا دروازہ کھلا تھا۔ جیسے ہی کاشف نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری نظر ایک بوڑھی اماں پر پڑی جو دروازے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں میری دادی اماں ہی تھی۔ جیسے ہی دادی ماں دروازے پر آئی، مجھے دیکھتے ہوئے وہ حیران رہ گئی اور مجھ سے سوال کرنے لگی، کون ہو بھائی اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس سے پہلے کہ میں دادی ماں کو کوئی جواب دے پاتی، کاشف نے دادی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا،
کہ یہ آپ کی پوتی ہے، آپ کے اکلوتے بیٹے کی آخری نشانی، میں آپ کے سپرد کرنے آیا ہوں۔ میں بہت چھوٹی تھی جب دادی ماں نے مجھے دیکھا تھا، اسی لیے دادی ماں مجھے پہچان نہیں پائی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے دادی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہارا یوں اچانک یہاں آنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تمہاری ماں بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ دادی ماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے گھر کے اندر آنے کو کہا۔ کاشف مجھے حویلی کے اندر بھیج کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل بھی خون کے آنسو رونے لگا۔ کاشف کو یوں جاتا دیکھ کر مجھے بھی دکھ ہو رہا تھا۔ میں ابھی کاشف کی طرف ہی دیکھ رہی تھی کہ جب دادی ماں نے مجھے پکارتے ہوئے کہا، سویرا، دروازہ بند کر کے اندر چلی آؤ۔ میں نے جلدی سے باہر کا دروازہ بند کیا اور دادی کے پیچھے جانے لگی۔ حویلی کی اوپری منزل میں ایک کمرہ تھا۔ دادی ماں نے مجھے وہ کمرہ رہنے کے لیے دے دیا کیونکہ دادی ماں میرے ابا اور اماں سے سخت ناراض تھیں۔ اسی وجہ سے دادی ماں شاید مجھ سے بھی خفا تھیں۔ شاید انہوں نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ بس مجھے اوپر والا کمرہ دکھاتے ہوئے دادی ماں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں ذہنی طور پر بہت تھک چکی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں بھی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ چاروں طرف سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ میں کبھی بھی اکیلی نہیں رہی تھی، ہمیشہ اماں کے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن اب مجھے اکیلے زندگی گزارنی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے ہمت کی اور اوپری والی منزل پہ چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ بہت خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ دیکھ کر سکون کا سانس لیا کہ چلو کچھ اور نہ سہی، یہاں پر سکون تو ہوگا، روز روز خالہ کی مار تو نہیں کھانی پڑے گی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک سے میرے کندھے وزنی ہونے لگے۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھ پر کسی چیز نے بوجھ ڈال دیا ہو۔ کندھوں میں ایسی بے چینی تھی کہ میرا اٹھنا محال ہو رہا تھا۔ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ آج سے پہلے مجھے کبھی ایسا منظر دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ مجھے اس کمرے میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ میں دوڑ کر دادی ماں کے پاس چلی جاؤں، مگر مجھ میں ہمت ہی نہ تھی۔ آج میرا اس کمرے میں پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن میرے ساتھ عجیب سے معاملات پیش آنے لگے۔ میں نے سب باتوں کو اگنور کرتے ہوئے اسی کمرے میں رہنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ دادی اماں مجھ سے خفا ہیں۔ اگر میں ان سے کمرے کو لے کر کسی قسم کی کوئی بات کروں گی تو مجھے اس بات کا خوف تھا کہ شاید وہ مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت ہی نہ دیں۔ پھر میں کہاں جاؤں گی؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی؟ یہی سوچتے ہوئے میں اسی کمرے میں رہنے لگی۔ اتنی بڑی حویلی میں صرف میں اور میری دادی ہی رہتے تھے۔ کئی دفعہ دل میں خیال آتا کہ دادی ماں سے کہوں مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں ہی رہنے کی اجازت دے دیں، پر میں دادی ماں کے غصے سے گھبرا جاتی تھی اور پھر دادی ماں سے کوئی بھی بات نہیں کر پاتی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی جس نے مجھے سر چھپانے کے لیے چھت دے دی تھی، ورنہ میری سوتیلی خالہ نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ دادی ماں کا مجھ پر یہ بہت بڑا احسان تھا کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ میں اب دادی ماں کا دل جیتنے کے لیے سارا دن گزار دیتی۔ میں دادی ماں کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتی تھی، مگر دادی ماں کا دل ابا کی وجہ سے بہت دکھی تھا۔ شاید وہ آج تک ابا کو معاف ہی نہیں کر پائی تھیں۔ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ گھر کا کام کاج کر پاتی۔ میں کسی کام کو ہاتھ لگاتی تو دادی ماں مجھے منع کر دیتی اور کہتی مجھے اپنے کام کرنے کی عادت ہے، تم صرف اپنے کام کیا کرو اور میرے کسی کام کو آئندہ ہاتھ مت لگانا۔ دادی ماں کا اکھڑا رویہ اکثر میرا دل دکھا دیا کرتا تھا، مگر میں صبر شکر کر کے اپنا وقت گزار رہی تھی۔ گاؤں والوں کو جب پتہ چلا کہ میں دادی کے اکلوتے بیٹے کی بیٹی ہوں تو لوگ میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے، کیونکہ ابا اخلاق کے بہت اچھے تھے۔ گاؤں کا ہر بندہ ابا کے اخلاق کی تعریف کرتا دکھائی دیتا۔ ہر کوئی دادی ماں کو سمجھاتا کہ تم نے اپنا بیٹا تو کھو دیا ہے، اب اس کی آخری نشانی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھو، یہی تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ دادی سب کی باتیں سن لیتی، مگر میرے ساتھ محبت اور دوستانہ ماحول نہیں بنا پاتی تھی۔ اس کمرے میں رہتے ہوئے مجھے 1 ماہ ہونے کو تھا۔ میرا خوف کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آج بھی جب میں کام سے فارغ ہو کر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو مجھے بے حد خوف آنے لگا۔ میں اپنے ارد گرد غور کرنے لگی کہ آخر یہ ڈر کیسا ہے، کیوں مجھے اپنے کمرے سے خوف آتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آنکھ مسلسل مجھے دیکھ رہی ہو۔ آج تو مجھے اپنے کمرے میں بہت ہی خوفناک سا منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ کالے گہرے سائے مجھے اپنے سر پر منڈلاتے نظر آ رہے تھے۔ خوف کے مارے میں اپنے بستر پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گئی۔
میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک سے میرے کانوں میں کسی نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تم صرف میری ہو، تمہیں میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھے گا، آج سے تم میری دنیا میں ہو۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے میں اپنے ارد گرد دیکھنے لگی، مگر میں کمرے میں اس وقت بالکل بھی اکیلی تھی۔ میرے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، مگر کسی کی موجودگی کا احساس مجھے اب بھی مسلسل ہو رہا تھا۔ تبھی یہ آواز مجھے بار بار سنائی دینے لگی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، لیکن اب تو جاگتے ہوئے بھی اکثر ہی مجھے یہ آواز سنائی دینے لگتی، اور میں اس خوفناک منظر کو دیکھتے ہوئے بہت ڈر جایا کرتی تھی۔ جب بھی میرے ساتھ کمرے میں کوئی ایسا حادثہ پیش آتا تو میں فوراً سے وضو کرتی اور جائے نماز بچھا کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتی۔ جب تک میں جائے نماز پر بیٹھی اللہ کا ذکر کرتی رہتی تو میرے اندر کا سارا خوف مجھ سے دور چلا جایا کرتا۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں نے کئی دفعہ دادی ماں سے اپنی اس تکلیف کا ذکر کرنے کی کوشش بھی کی، مگر دادی ماں نہ مجھے اپنے پاس بیٹھنے دیتی، نہ ہی میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات کرتی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میں اس مسئلے کا حل نہ نکال سکی۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور مجھے خوف کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی۔ کمرے میں لگی کھڑکی سے جیسے ہی میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو حویلی میں لگے درخت سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ درختوں کی ٹہنیوں کے گہرے سائے زمین پر پھیلتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا خوفناک منظر دیکھتے ہوئے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں گھبراتے ہوئے اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اچانک سے مجھے نیند نے آ گھیرا اور میں گہری نیند سو گئی۔ تہجد کا وقت تھا، میرے کانوں میں پھر سے وہی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ مجھے یہ خواب بار بار کیوں آتا ہے؟ کیوں یہ آوازیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتیں؟ میں اونچی اونچی اس انجانے سائے کو پکار رہی تھی جس نے میرے دل و دماغ پر خوف طاری کر رکھا تھا۔ میرے بار بار پکارنے پر اچانک سے ہر طرف خاموشی سی چھا گئی۔ میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی اور وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ میں اپنے پروردگار سے رو رو کر دعا کرنے لگی کہ مجھے اس مشکل سے نجات دلا دے۔ میں تھک گئی ہوں۔ میں اپنے پروردگار کے ساتھ گریہ وزاری میں مصروف تھی کہ اچانک سے مجھے کمرے میں تیز روشنی پھیلتی دکھائی دینے لگی۔ جیسے ہی میں نے اس روشنی پر غور کیا تو روشنی تیزی سے میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں یہ منظر دیکھتے ہوئے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی تھی کہ تبھی وہ تیز روشنی میرے سامنے ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی شکل اختیار کر گئی۔ اس لڑکے کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں جائے نماز پر بیٹھی تھر تھر کانپنے لگی۔ تبھی اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگا، تم صرف میری ہو، تمہیں میرے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھے گا، آج سے تم میری دنیا میں ہو۔ یہ تو وہی الفاظ تھے جنہوں نے مجھے پچھلے 6 ماہ سے پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں اس لڑکے سے سوال کیا، کون ہو تم اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میری آنکھوں میں دہشت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری سانس کسی نے اپنی مٹھی میں لے لی ہو۔ میری حالت دیکھتے ہوئے وہ مجھ سے کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ میں تو تمہارا محافظ بن کر آیا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہونے لگی۔ وہ میرے اور قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا، میرا نام علی ہے اور میں جنات کے ایک عظیم کنبے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آواز میرے حلق میں اٹک گئی۔ علی آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھڑکی کی جانب جانے لگا۔ جیسے ہی اس نے کھڑکی کھولی تو تیز ہوا کمرے میں آنے لگی۔ علی کھڑکی میں کھڑے ہو کر مجھ سے کہنے لگا، یہ درخت دیکھ رہی ہو سویرا؟ میں حیران تھی کہ وہ میرا نام تک جانتا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ مسکرانے لگا، میں اسی درخت پر رہتا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا اور شدید خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں یہ سوچ کر بہت زیادہ ڈر گئی کہ میں ایک جن زادے کے ساتھ اتنے ماہ سے رہ رہی تھی۔ میرے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ میری حالت دیکھتے ہوئے علی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو سویرا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے علی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک انسانی مخلوق ہوں اور تم تو ایک جن زادے ہو، تمہارا اور میرا کیا جوڑ؟ میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ میں اپنی بے بسی پر سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ خوف نے میرے اندر اتنی ہمت بھی نہ چھوڑی کہ میں اٹھ کر اپنی دادی کے پاس ہی چلی جاتی۔ لرزتی ہوئی آواز میں نے جن زادے سے کہا،
دیکھو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم میرا پیچھا چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے تم سے بہت خوف آ رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ایک جن کے ساتھ نکاح کر لے؟ میں ڈر کے مارے نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی اور وہ خاموش کھڑا میری باتیں سن رہا تھا۔ جب میری بات مکمل ہوئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میرے سامنے سے اچانک غائب ہو گیا۔ میں پورے کمرے میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ میری نگاہیں اسے ڈھونڈ رہی تھیں لیکن مجھے کہیں پر بھی وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی میں جلدی سے اٹھی اور کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی اور اس درخت کو غور سے دیکھنے لگی جس پر اس کا بسیرا تھا۔ میں مسلسل درخت کو دیکھ رہی تھی لیکن مجھے وہاں پر بھی وہ دکھائی نہ دیا۔ جیسے ہی میں کھڑکی سے پیچھے واپس مڑی تو میری جان ہی نکل گئی۔ علی کو اپنے پیچھے دیکھتے ہوئے میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سنتے ہی دادی ماں کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو مسلسل مجھ سے پوچھ رہی تھیں، کیا ہوا ہے سویرا؟ سب خیریت تو ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ دادی ماں کی بات سنتے ہوئے میں بالکل خاموش ساکت کھڑی رہی کیونکہ علی میرے سامنے تھا۔ علی نے مجھے اشارہ کیا، میں جلدی سے سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ اچانک سے کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بے چینی سے میں اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی مگر اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے مجھے روکتے ہوئے کہا، دیکھو اگر تمہیں میری محبت پر ذرا سا بھی شک ہو تو جا کر اپنی دادی کو سب معاملہ بیان کر دینا، اور اگر تمہیں میری محبت پر تھوڑا سا بھی یقین ہو تو اپنی دادی سے میرے بارے میں ذکر مت کرنا۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ پریشان مت ہو، تمہارے ہر سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا، مگر ابھی تم اپنی دادی ماں کی بات سننے جاؤ۔ اگر تم نہ گئی تو وہ اوپر آ جائیں گی اور سارا راز ان پر عیاں ہو جائے گا، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ اتنا کہتے ہوئے علی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں تیز تیز قدم سیڑھیاں اترتی دادی کے پاس جانے لگی۔ دادی ماں اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے چہرے پر ڈر اور خوف دیکھتے ہوئے دادی ماں بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا تھا؟ تم کیوں چیخ رہی تھی؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج پہلی دفعہ دادی نے میرے لیے فکر کو ظاہر کیا تھا۔ دادی کا فکر مند ہونا مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ دادی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے سویرا، تم اس قدر ڈری ہوئی کیوں ہو؟ میں نے دادی سے کہا کہ مجھے اکیلے سونے کی عادت نہیں تھی، میں ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ ہی سویا کرتی تھی۔ اب جب سے میں یہاں آئی ہوں اکیلی رہ رہ کر میں پریشان رہنے لگی ہوں۔ دادی ماں میرا ہاتھ تھامتے ہوئے مجھے اپنے بستر پر لے گئی اور مجھ سے کہنے لگی، دیکھو سویرا، میں جتنا بھی تم سے منہ موڑنا چاہوں لیکن میں تم سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ آخر کار تم ہو تو میرا ہی خون۔ تمہاری ماں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں اس کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہاری ماں کی محبت میں گرفتار میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ میرے بیٹے کی اس حرکت کی وجہ سے میرے رشتہ داروں نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا۔ دنیا میں میری ایک ہی بہن تھی، وہ بھی مجھ سے چھوٹ گئی۔ میں بالکل تنہا رہ گئی۔ پلٹ کر کبھی بھی میرے بیٹے نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بیوگی میں اسے پالا پوسا، مگر تمہاری ماں کی محبت میری پرورش پر بھاری پڑ گئی اور وہ میری پرورش اور محبت کو ٹھوکر مار کر تمہاری ماں کا ہاتھ تھامے یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اپنے بیٹے سے دور تڑپتے ہوئے گزارا ہے۔ دادی ماں مجھ سے باتیں کرتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے دادی ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے دادی ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ہاتھ جوڑ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے دادی، میرے اماں ابا کو دل سے معاف کر دیں اور مجھے دل سے قبول کر لیں۔ دادی، میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اماں بھی آخری دم تک خدا سے اپنے کیے کی معافی مانگتی رہی ہیں۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں تھا۔ ابا آپ کے اکلوتے بیٹے تھے، ان سے بھی غلطی ہوئی۔ کئی دفعہ ابا نے آپ سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا اور وہ آئے بھی، لیکن آپ نے انہیں معاف نہیں کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ابا آپ کے لیے تڑپتے نہیں تھے، وہ بھی آپ کو بے حد یاد کرتے تھے اور آنسوؤں کے ساتھ کئی دفعہ رو پڑتے۔ میں نے تب تک اپنی دادی کے پاؤں نہیں چھوڑے تھے جب تک میری دادی ماں نے مجھے دل سے معاف کر کے قبول نہ کر لیا۔ میرے دل کو بہت سکون ملا تھا کیونکہ اتنے سالوں بعد مجھے کسی نے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا اور یہ سب علی کی بدولت تھا۔ علی کے میری زندگی میں آنے سے ہی میرے کھوئے ہوئے رشتے مجھے مل گئے تھے۔ اب میرا دل علی کی طرف مائل ہونے لگا، لیکن جب میں یہ سوچتی کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے تو میں گھبرا جاتی۔ دادی ماں نے مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔
مگر اب میرا دل اپنے کمرے کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں لگتا تھا۔ میں کچھ وقت اپنے کمرے میں گزارتی اور کچھ وقت دادی ماں کے ساتھ ان کے کمرے میں گزارتی۔ گھر کے سارے کام کی ذمہ داری میں نے اٹھا لی۔ دادی ماں مجھ سے بہت راضی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ میرے دل میں علی کی محبت پیدا ہوتی گئی۔ وہ ہر طرح سے میری مدد کرتا۔ مجھے کہیں پر بھی کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تو فوراً میرے سامنے حاضر ہو جاتا اور میری ہر مشکل کو حل کر دیتا۔ میری اور علی کی بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ہم اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ کئی دفعہ علی نے مجھ سے نکاح کے لیے کہا، لیکن میں ہر دفعہ علی کو یہ کہتے ہوئے منع کر دیتی کہ میں دادی ماں کی اجازت کے بغیر کہیں شادی نہیں کروں گی، اور ویسے بھی مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ میں اگر شادی کر لوں گی تو دادی ماں اکیلی پڑ جائیں گی۔ علی کو انکار کرنے کے میرے پاس کئی بہانے تھے، لیکن اس نے میرا انتظار کیا۔ ایک دن اچانک دادی ماں کا سانس اکھڑا اور ان کی حالت کافی خراب ہو گئی۔ دادی ماں کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں جانے پر معلوم ہوا کہ دادی ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اور اسی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دادی ماں نے اپنا دم توڑ دیا۔ مرنے سے پہلے دادی ماں نے وہ حویلی میرے نام کر دی تھی۔ میں دادی ماں کی ہر چیز کی واحد حقدار بن گئی۔ دادی اماں نے مجھے وہ مقام دے دیا تھا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب میں اس حویلی میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ علی ایک جنزادے کی شکل میں تو میرے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا، مگر اب مجھے کسی ایسے سہارے کی ضرورت تھی جو دنیا کے سامنے بھی ہو اور نڈر ہو کر میرا ہاتھ تھام سکے، جس کا میرے ساتھ کوئی ایسا رشتہ ہوتا جس سے دنیا والوں کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کے گجرے لیے علی میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ آج بھی مجھ سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتا تھا اور آج بھی میرے جواب کا منتظر تھا۔ علی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی اپنی جناتی حالت میں نہیں آئے گا۔ وہ ہمیشہ ایک انسان کی شکل میں ہی میرے ساتھ اپنی زندگی گزار دے گا۔ میں نے علی کی محبت کا احترام کیا اور اس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی مشکلات کا سامنا کیا تھا، آج ان سب کے صبر کا پھل رب نے مجھے علی کی صورت میں عطا کر دیا تھا۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے علی کا ساتھ نصیب کیا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔